الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں اپنے حبیب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا اور یہ اعلان کروایا کہ میرا سرپرست، میرا کارساز، میرا کام بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ یتولی الصالحین، اور وہ تمام نیک لوگوں کا سرپرست ہے، تمام نیک لوگوں کا کارساز ہے، کام بنانے والا، تمام نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ سرپرست کہتے ہیں جو کسی کی کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے، جیسا اولاد کی ذمہ داری والدین لیتے ہیں تو اب ان کے کھانے پینے، رہنے سونے، ہر چیز کا بندوبست، تعلیم تعلق، ہر چیز کا بندوبست کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کا بھی ذمہ دار وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ اگر بچہ پتھر مار کے ہمسائے کا شیشہ توڑ دے تو بچے کو پکڑ کے باپ ہی کے پاس لایا جائے گا، اس نے ہمارا 2000 کا نقصان کر دیا، وہ 2000 روپے آپ نکالیں۔ تو سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، یعنی ان کے کھانے پینے، رہنے سونے، ہر چیز، مشقت تکلیفوں سے نکالنے کا، بیماریوں سے صحت دینے کا، اس کے ہر فائدے اور نفع کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ کن لوگوں کی؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو نیک لوگ ہیں ان کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بظاہر کتنے بھی ذلت کے نقشے نظر آ رہے ہوں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی صالحین کے لیے عزت عطا فرما دے گا، بشرطے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ صالح کا مطلب یہی ہے، نیک کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ جو مطیع و فرما بردار ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کا ذمہ دار ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا اب سرپرست بن گیا۔ اب اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تدبیریں، کوئی معاملات، کچھ نہیں، اب ساری تدبیریں اللہ تبارک و تعالی خود کروا دے گا۔ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی نازک ترین حالات ہوں، بس تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں ہمارا بن جانا ہے، تم ہمارے ہو جاؤ۔ اب جو تدبیریں ہیں نا، وہ تدبیریں بھی ہم ہی سجائیں گے، ان پر عمل بھی ہم ہی کروائیں گے، وہ اسباب بھی ہم اختیار کروائیں گے اور ان میں کامیابی بھی ہم دیں گے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یہ ہے سرپرست کا مطلب، یہ ہے ذمہ دار ہونے کا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسا کوئی بچہ اپنے دوست سے کہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، اب وہ بچہ پوچھے گا پاسپورٹ بنوا لیا؟ نہیں۔ درخواست دی؟ نہیں۔ ٹکٹ بنوایا؟ نہیں۔ حج کرنا آتا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے وہاں تک کیسے سفر ہوگا اس کے تمام حالات معلوم ہیں؟ نہیں۔
تو پھر حج کرنے کیسے جاؤ گے؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں، پاسپورٹ تمہارے پاس نہیں، درخواست تم نے نہیں دی، ٹکٹ تم نے نہیں بنوایا، سفر کے حالات سے تم واقف نہیں ہو، حج کرنا تمہیں نہیں آتا۔ ایک جواب دے گا بچہ، سارے سوالوں کے جواب ختم، ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا؟ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ اب اس کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، حج کرنا آتا ہو نہ آتا ہو، پاسپورٹ بنوایا ہو نہ بنوایا ہو، درخواست دی ہو نہ دی ہو، ٹکٹ بنوایا ہو نہ بنوایا ہو، کچھ نہ کیا ہو، اب تو جا سکتا ہے۔ بھائی تو ابو کے ساتھ جا رہا ہے نا، اب تو ساری ذمہ داری ابو کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جب بندہ نیک ہو جاتا ہے تو پھر ساری ذمہ داری اس کی اللہ تبارک و تعالی۔ نیک کا مطلب یہ نہیں ہے لمبا کرتا، لمبی ٹوپی، لمبی تسبیح، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے آدمی، یہ نہیں ہے نیک کا مطلب۔ یہ نیکی کی ایک علامت ہے، یہ نیکی کی ایک علامت ہے، لیکن نیک ہونے کے لیے شریعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے، شریعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ نیک ہونے کا مطلب یہ ہے تو اگر تاجر ہے تو تاجر بھی اللہ کے حکم کے مطابق تیری تجارت ہونی چاہیے، تو مزدور ہے تو مزدوری اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، تو نوکر ہے تو نوکری اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، تو اگر صنعت کار ہے تو تیرا کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، تو پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق تیرا کیا کہتے ہیں برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر تو رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ جو اللہ کا حکم ہے۔ اولاد کے ساتھ تیرا برتاؤ کیا ہو؟ جو اللہ کا حکم ہے۔ والدین کے ساتھ تیرا برتاؤ کیا ہو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی تو جہاں جس موڑ پر کھڑا ہے، تیرا جو قدم اٹھ رہا ہے، تیری جو حرکت ہو رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہے نیک ہونے کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، ساری دنیا کے کاروبار چھوڑ کر کے بندہ مسجد میں بیٹھ جائے، یہ مطالبہ نہیں ہے شریعت کا۔ تجارت کرو، خوب ڈٹ کر کے کرو، بزنس کرو، خوب ڈٹ کر کے کرو، پیسہ کماؤ، خوب ڈٹ کے کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں جہاں غریب صحابہ اور ایسے صحابہ ہیں کہ جن پر فاقے گزر رہے ہیں، وہیں وہ مالدار صحابہ کی بھی فہرست ہے کہ جو 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے ایک بار میں صدقہ کر رہے ہیں۔ تو پیسہ کمانا، یہ اصل پیسہ کمانا یہ نیک نہ ہونے کی علامت نہیں ہے، نیک ہونے کی بھی علامت نہیں ہے۔ اصل مقصود ہے آدمی بالکل تھوڑا سا کما رہا ہے، غریب ہے، فاقہ کش ہے، کپڑے پھٹے ہوئے پہنتا ہے، لیکن جو 4 روپے کما رہا ہے وہ بھی حرام کے کما رہا ہے، تو اس کی یہ غربت اسے نیک نہیں بنا دے گی، اس کی یہ غربت اسے نیک نہیں بنا دے گی، اس کا یہ افلاس اسے نیک نہیں بنا دے گی۔ ایک آدمی کروڑوں روپے کما رہا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر رہا ہے، تو اس کی یہ دولت اسے ذلیل نہیں بنا دے گی، اسے بدمعاش اور مکار اور عیار نہیں بنا دے گی۔ یہ تو ہم بنا دیتے ہیں، ارے سب 2 نمبر کا ہے، 1 نمبر میں کہیں ہوتا ہے کیا ایسا؟ بھائی اللہ کی مرضی، جسے نوازنا چاہے 1 نمبر میں نوازے، 2 نمبر میں نوازے، لیکن یہ تو ہمارے اپنے حالات، وہ تو اللہ جانتا ہے 1 نمبر کا ہے یا 2 نمبر کا ہے، لیکن کسی کے مال کی کمی زیادتی اس کو نیک یا بد نہیں بنا سکتی ہے، اس کے مال کے کمانے کا طریقہ اسے نیک یا بد بنائے۔ اگر طریقہ اللہ کے مطابق ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارساز ہے، اور اگر طریقہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر کتنا بھی ہو، کتنے بھی ظاہری حالات اچھے ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا کوئی ذمہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جب اللہ ذمہ داری جس کی لیتا ہے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں تھی، ان کی پرورش حضرت، یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ کیوں تھی، کیسے تھی، لیکن وہ ان کے کفیل تھے اور رشتے میں خالو لگتے تھے۔ حضرت زکریا کی کفالت کی ذمہ داری حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے ذمہ تھی۔ ایک بار ان کا جو حجرہ تھا مسجد اقصیٰ کے
بالکل برابر میں حضرت مریم اس میں رہتی تھی. وہاں آئے تو دیکھا کہ بے موسم کے تازے تازے پھل رکھے ہوئے ہیں. کفیل تو میں ہوں، جو کچھ لا کے دیتا ہوں میں، کھانے کی ذمہ داری میری. یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ دیتا ہے. جب بندہ نیک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. حضرت مریم نے یہ نہیں کہا بس میری خاصیت ہے، دیکھو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. نہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور چاہتا کس کو ہے؟ وہ یتولی الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو، ابھی اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، کیا ہیں؟ دودھ پیتے بچے ہیں، لے جا کے بالکل ایک ایسی جگہ، ایسی وادی میں، نہ گھاس، نہ ہریالی، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ انسان وہاں پر، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی بستی. وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا. اللہ کا حکم تھا، لے جا کر کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے چل دیے. تھوڑی دور گئے، حضرت حاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ مڑ کے کہاں چل دیے ایک دم؟ حضرت حاجرہ نے پکارا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کا حکم یہی تھا کہ بولنا کچھ نہیں ہے، بس چھوڑ کے چل دینا ہے. حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے یہاں؟ پھر چلے جا رہے ہیں، چپ چاپ چلے جا رہے ہیں. تیسری مرتبہ سوال کو تھوڑا سا بدلا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، اور کہا کہ کیا ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے گردن ہلا کے کہہ دیا ہاں. کہا کہ اچھا، اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب تھوڑا سا توشہ ساتھ میں تھا، بے آب و گیاہ جنگل. بے آب و گیاہ سمجھتے ہو؟ جہاں نہ پانی، نہ ہریالی، نہ گھاس، نہ کچھ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی بستی، نہ آبادی، نہ رہنے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام. ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے وہاں چل دیے. لیکن حضرت حاجرہ نے جواب دیا اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، 2-4 دن چلا ہوگا. اب دھوپ، عرب کی دھوپ کی شدت، اور کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں. دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھوک بھی لگے گی. ماں کا نظام کائنات ایسا ہے کہ ماں کچھ کھائے گی تو دودھ بنے گا، پانی پیے گی تو دودھ بنے گا. دودھ بھی خشک، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، حلق بھی خشک. لیکن حکم اللہ تھا چھوڑ کر کے جاؤ، اور چھوڑنے والا بھی اللہ کے حکم کا پابند، اور جنہیں چھوڑا جا رہا ہے ان کا بھی یقین یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو چلے جاؤ، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کیسا فرمایا؟ اب تھوڑی سی مشقت کروائی جا رہی ہے. کبھی صفا کے اوپر چڑھتی ہیں، جا کر کے پانی ڈھونڈتی ہیں، کچھ مل جائے، کوئی مل جائے اسے آواز دے لیں. پھر آتی ہیں، پھر بچے کے پاس آتی ہے، پھر صفا پہ جا کر کے چڑھ جاتی ہیں. کبھی کوہ صفا پر چڑھ رہی ہیں، کبھی کوہ مروہ پر چڑھ رہی ہیں. کبھی بچے کا خیال آتا ہے تو بچے کے پاس آتی ہیں. پھر خیال آتا ہے کہ کچھ دیکھوں کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے، پھر پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں. اسی اثنا میں ایک مرتبہ پہاڑی سے اتر کر کے بچے کے پاس آئی تو دیکھا کہ بچہ رو کر کے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور اس رگڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جہاں کھودنے سے پانی نہیں نکلتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا وہ چشمہ جاری کیا کہ آج کا یہ جدید سائنس بھی حیران ہے کہ اگر اس پانی کے ایک قطرے کو آج بھی ایک بالٹی میں ڈالا جائے تو اس بالٹی کی ساری بالٹی کی خاصیت وہی ہو جاتی ہے جو اسے ایک قطرہ پانی کی ہے. اور اس پانی کے اندر اللہ نے خاصیت یہ رکھی، بھوک میں پی لو بھوک مٹ جائے، پیاس میں پی لو پیاس مٹ جائے، بیماری میں پی لو شفا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا کر دی کہ انسان کی عقل حیران ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ.
ذمہ دار جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے تو پھر حالات نہیں دیکھے جاتے کیسے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا یا اللہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے ایسا، یہ بالکل چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، ننھی سی جان ہے، اس کا کیا بنے گا، اتنی سخت دھوپ میں نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ انسانوں کی کوئی آبادی ہے، یہ اس کا کیا بنے گا، اس چھوٹے سے چلو بیوی کو چھوڑ دوں، اس بچے نے کیا، کچھ نہیں، اللہ کا حکم تو حکم، اب اللہ جانے بچہ جانے، اللہ جانے، اللہ کے بچے کی ماں جانے، میرا کوئی کام نہیں اللہ۔ اور وہ رہنے والے بھی کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرما دی کہ سارا کا سارا آج کا جدید سائنس بھی حیران ہے کہ اس پانی کے اندر آخر ایسی نہ سڑتا ہے۔ آپ رکھ لیجئے ایک بوتل، اپنے نل کا پانی بھر کے رکھ لیجئے اور آب زمزم خالص رکھ لیجئے بھر کر، آب زمزم کو رکھ لیجئے ایک بوتل کے اندر، اور ایک بوتل کے اندر اپنے نل کا پانی بالکل صاف فلٹر کیا ہوا، ایک سال کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں جالے لگے ہوئے ملیں گے اور اس میں یہ بالکل صاف و شفاف جیسا پانی آپ نے رکھا تھا ایک سال کے بعد بھی ویسا ہی ملے گا۔ ہمارے ایک دوست امام صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ میں طواف کر رہا تھا، طواف میں بڑی بھیڑ تھی، مجھے شدت کا پیشاب لگ رہا تھا، شدت کا پیشاب آ رہا تھا، تو اب باہر نکلوں تو کیسے نکلوں طواف چھوڑ کر کے؟ وہاں پر انتظام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام ہے، یعنی انسانوں کے بس کا نہیں، اتنے لوگ رہتے ہیں، 10 لاکھ 20 30 لاکھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو پانی پینا ہے تو آدھے منٹ کے فاصلے پر وہ پانی اسے دستیاب ہوتا، آدھا منٹ نہیں لگے گا اس کو گرم اور ٹھنڈا دونوں، جیسا پانی چاہے نارمل اور اگر ٹھنڈا پانی پینا چاہے آب زمزم کا تو ٹھنڈا پانی اس کو دستیاب ہوتا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار آب زمزم میں ہر چیز کی شفا ہے، باہر کہاں جاؤں گا طواف چھوڑ کر کے، لاؤ ایک گلاس پانی پی لیتا ہوں، شدت کا پیشاب لگا ہوا ہے اور علاج کیا کیا جا رہا ہے، ایک گلاس اور پانی انڈیل لوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گلاس آب زمزم کا پانی پیا اور جو پیشاب کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایسی خاصیت کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ان کے بچوں کا کفیل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر کے ساتھ، ایک جگہ ایک بستی سے گزرے، ان سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو، تو مسافر ہیں، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے، تمہیں جاؤ آگے جا کر کے دیکھ لینا۔ وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایسے بذات لوگ ہیں، انہوں نے کھانے تلک کی بات ہماری نہیں مانی اور آپ ان کا کام کر کے جا رہے ہو، ان کی دیواریں سیدھی کر کے جا رہے ہو۔ تو پھر بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے وجہ بتلائی تو کہا کہ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے، یہ لوگ اتنے بدماش ہیں، اگر یہ دیوار گر جائے ہوا میں یا بارش کی شدت میں تو یہ ان کے خزانے کو لوٹ لیں گے، اور ان کے والدین بہت نیک تھے، یہ جو جن بچوں کا یہ خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین صالح تھے، نیک تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں کے خزانے کی حفاظت انبیاء سے کروا دی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں اور تاریخ میں مل جائیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں اس بات کی ڈیٹیل سمجھاؤں تو 20 منٹ اسی میں لگ جائیں گے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے بہت منصف ترین بادشاہ گزرے ہیں، جب انتقال ہوا تو کچھ نہیں تھا پاس میں، ایک واقعہ ان کا یاد آ گیا، ایک اور کچھ نہ ہونے کا، بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی، تو وقت کی کمی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ بادشاہ ہیں وقت کے اور اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نیک ہیں تو اللہ ان کا کارساز ہے،
اللہ کام بنانے والا ہے، میں ہوتا ہوں ان کے لیے کیا کچھ چھوڑنے والا، اور اگر وہ بد ہے تو میں ان کی بدکاری میں ان کا تعاون نہیں کر سکتا کچھ چھوڑ کر کے، لہٰذا میں تو ان کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے 20 سال کے بعد تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جو بادشاہ، ان سے پہلا بادشاہ جو اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں دینار چھوڑ کر کے گئے تھے، وہ اولاد دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتی ہوئی دیکھی گئی ہے، اور اسی وقت میں عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر تھے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم اللہ کا ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے۔ ہم حالات سے مقابلہ کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں، اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اپنے حالات اپنے آپ سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس تم اس فارم پر دستخط کر دو، باقی ساری ذمہ داری میری ہے، باقی ساری ذمہ داری میری ہے، تم اس فارم پر دستخط کر دو۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمیں نہیں کرنا تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ باولا ہے نہیں۔ ابے جب بادشاہ ذمہ داری لے رہا تھا تو پھر، حالانکہ وہ بادشاہ بھی مختار کل نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی، لیکن پھر بھی اس کو لوگ احمق سمجھیں گے۔ ابے جب بادشاہ کہہ رہا تھا، ذمہ داری لے رہا تھا، تجھے کر دینا چاہیے دستخط، پھر وہ جانے تو جانے۔ اور اگر اس نے نہیں کیے دستخط کسی فارم پہ بادشاہ کی ذمہ داری لینے کے باوجود، تو کیا کہیں گے؟ سب کیا کہیں گے؟ بڑا باولا آدمی ہے یار، بتاؤ بادشاہ کے مقابلے میں خود کر لے گا۔ اور ہم سب کے سب باولے بنے پھرتے ہیں اور اسے باولا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا، تمہیں کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ڈرے پھر رہے 2024 کے بعد کیا ہوگا، اس کی یہ تدبیر کر لو، ایک ہو جاؤ، لیڈرشپ مضبوط کر لو، اور فلانا کر لو، ڈھماکہ کر لو، متحد ہو جاؤ۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بس اللہ کے ہو جاؤ، بس اللہ کے ہو جاؤ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر اللہ کے نہیں ہوں گے اپنے آپ، تو بادشاہ سے بغاوت کر کے کوئی چین سے رہ سکتا ہے؟ اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس نے اس بات کو ایسے نہیں بلکہ اپنے قرآن مقدس میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے بالکل امر کر دیا۔ یہ ایک ایسی بات ہو گئی کہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے ہی نہیں ذرا سی بھی۔ اگر آدمی اللہ کا ہو جائے اور پھر اللہ اس کا ذمہ دار نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہلوایا، وہ میرا حامی و ناصر ہے، وہ میرا سرپرست ہے، وہ میرا ولی اور مددگار ہے، اور وہ صرف میرا ہی نہیں، وہ یتولی الصالحین، تمام نیک لوگوں کا مددگار ہے، بشرطے کہ نیک ہو جائے۔ اور نیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بس اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب۔